کہ جس دن ذاکروں سے سوال ہونے لگے کہ آپ نے یہ کہاں سے پڑھا ہے، اس دن سے صرف سب کی لائن چینج ہو جائے گی. مجھ سے ایک سوال کیا گیا کسی مجلس کے بعد سوال کرنے والے نے کہا مولانا میں ایک بات کہوں، آپ کو برا تو نہیں لگے؟ میں نے کہا کہیے. کہ ایک سوال آیا ہے کسی کا، ہم نے کہا بہت خوشی کی بات ہے. مجھے دو خوشی ہوئی. کہ وہ کیسے؟ کہ پہلی خوشی تو یہ کہ میری مجلس دھیان سے سنی، اور دوسری خوشی یہ کہ وہ پہلے سے سن رکھا تھا، اس سے ملایا، اور ملا کے جب فرق لگا تو ہم سے پوچھا. اب فرض میرا یہ بنتا ہے کہ میں واضح کروں، لیکن اگر مجھے نہیں پتا ہوتا، میں کسی کی لے کے رٹ کے پڑھتا تو مجھے سوال پہ بھی غصہ آتا، سوال کرنے والے پہ بھی غصہ آتا. تو عزیزو ایسے کو بلائیے جو اپنا ہینڈ میڈ پڑھتا ہو، ریڈی میڈ لے کے نہیں پڑھتا ہو. صلوات پڑھے محمد. یہ کوئی بزنس تھوڑی ہے تو کسی بھی کمپنی کا مال برانڈ چینج کر کے بیچ دیا جائے. نہیں، یہ ذمہ داری ہے، یہ اس سلسلے کا حصہ ہے جو غدیر سے شروع ہوا تھا. ممبر ہر کسی کو نہیں ملا ہے، ممبر صرف ہمارے ہی مکتب کے حصے میں آیا ہے. اس کی حفاظت بھی ہمارا ہی فرض ہے. اس پہ ہر کس و ناقص کو نہیں آنے دیں، اسے آنے دیں جو ذمہ داری سے پڑھے. کیوں؟ لوگوں کو پسند آئے نہ آئے وہ ایک مسئلہ نہیں ہے، سیدہ کو پسند آنا چاہیے، وقت کا امام راضی ہو جائے. ایسا خطیب نہ بلائیے جو کہے کہ نماز نہ پڑھا کرو، حسین بخشوا دیں گے. اس کو اب تک نہ نماز سمجھ میں آئی ہے نہ حسین سمجھ میں آیا. اگر حسین بغیر پڑھے دوسروں کی بخشوا دیتے تو خود کیوں گئے تھے پڑھنے کے لیے؟ علی نے کیوں نماز پڑھی مسجد میں جا کے؟ اگر اس دن گھر میں پڑھتے تو نہ ضربت لگتی نہ شہید ہوتے. تو کون علی والا ایسا ہے جو نماز چھوڑ دے؟ اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ علی والا نہیں ہے، وہ دھوکہ دے رہا. تو اگر کوئی ممبر پہ آنے والا کہے نماز نہ پڑھیے تو پھر سمجھ جائیے کہ لباس آپ کا ہے، میٹیریل کہیں اور کا ہے. بے شک بے شک، وہ کہیں اور ہے، کوئی اور زبان بول رہا ہے، کسی اور کی زبان بول رہا ہے. مجلس سے وہ ہوں جو خدا سے دور، خدا سے قریب کریں. مجلس سے وہ ہوں کہ جو وقت کے امام سے قریب کریں. کیونکہ ہم بھلے امام کو یاد کریں نہ کریں، وہ جو منتصر قیام ہے وہ ہمیں ہر وقت یاد کرتا ہے. ہم تو زبان سے کہتے کہ مولا آ جائیے، جس دن دل سے کہنے لگیں گے انداز زندگی بدل جائے گا. اگر میں مجلس کا وعدہ کروں کہ 7 بجے مجلس ہو کے میں آؤں گا اور میں 7:30 تک نہ آؤں تو ہر ایک کی نظریں دروازے پر ہوں گی، اور میزبان سے ہر ایک پوچھتا ہوگا کہ کیا ٹائم دیا تھا، کب آئیں گے مولانا. ہر منٹ میں فون جائے گا، ہر منٹ میں لوگ گھڑی دیکھیں گے. انتظار یعنی یہ، انتظار یعنی یہ زندگی کا انداز بدل جائے، مضطرب ہو جائے کیفیت کہ آئے کیوں نہیں. تو ہم کیسے منتظر ہیں حجت آخر کے کہ ہمیں کوئی بے چینی نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی اضطراب نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف زبانی انتظار کرنے والے ہیں، عملی انتظار کرنے والے نہیں ہیں. عملی انتظار ہوگا تو ہر مجلس میں یہ خیال ہوگا کہ ہم بھلے ہی نہ دیکھیں، امام وقت موجود ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے. مجلسوں میں آئیے، احترام سے آئیے، کوشش کریں ہر مجلس میں وضو سے آئیں، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے. بغیر وضو کے عبادت کامل نہیں ہوتی. میں آج کہہ رہا ہوں، 17 سال سے میں اس کی پابندی کر رہا ہوں، تو میں آج کہہ رہا ہوں ہر مجلس میں آئیے، وضو کر کے آئیے. بغیر وضو کے عبادت کامل تھوڑی ہوتی ہے، یہ بھی عبادت ہے. ذکر حسین ایسی عبادت ہے کہ اس سے سب عبادت کو زندگی ملتی ہے. عزیزو بس میں بات سمیٹ رہا ہوں، لمبی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، بے شک. اہل بیت کسی فضیلت کے محتاج نہیں ہے، بلکہ فضیلت اہل بیت کی محتاج ہے، کمال اہل بیت کا محتاج ہے. رضوان جنت جب اس در پہ آیا تھا، یہ نہیں کہا کہ میں جنت سے آیا ہوں، بلکہ یہ کہا میں حسنین کا درزی ہوں.
لوگ سمجھتے ہیں جنت میں جانا کمال ہے. رضوان جنت نے بتایا جنت میں رہنا کمال نہیں ہے، در سیدہ کی غلامی کمال ہے. اگر یہ مل گیا تو جنت بھی مل گئی. امام فرماتے ہیں تم جنت کے لیے دعا نہ کرو. میرا چاہنے والا جنت کے لیے دعا نہیں کرے گا، جنت اس کے لیے دعا کرے گی کہ مالک اسے جنت میں بھیج دے. بلکہ تم یہ دعا کرو کہ جنت میں ہمارے ساتھ رہ سکو، ہمارے ساتھ آ سکو. جنت تو ملنا ہی ملنا ہے کیونکہ ہم علی والے ہیں. بس تھوڑا سا اپنے میں سدھار لے آئیں تو پھر علی کے ساتھ رہنا نصیب ہو. عزیزوں، آج ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے. جو ایسے شخص تھے مجلسوں کا اہتمام بھی کرتے تھے اور مجلسوں کا احترام بھی کرتے تھے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جوانوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے. مجلس کرو، مجلس میں آؤ، بیٹھو، اور نصیحتیں بھی کرتے تھے. اور عزیزوں، یہ واقعہ ہمارے بزرگوں کا کرم ہے جو آج ہم تک عزاداری پہنچی. بے شک. اب تک کا زمانہ یہ تھا، آج سے 10-20 برس پہلے، کہ ہر بزرگ کو لوگ اپنا بزرگ سمجھتے تھے، بھلے کوئی رشتہ ہو نہ ہو. اور بزرگ بھی ہر ایک جوان کو اپنا بچہ سمجھتا تھا، بھلے رشتہ ہو نہ ہو. اس لیے کہ پہلے معاشرہ ایک تھا. جوان بھی کوئی کام کرتا سوچتا تھا کہیں کوئی بزرگ ٹوک نہ دے، اور اگر ٹوک دے اور گھر جائے تو باپ یہی کہتا تھا بڑے ہیں وہ، تم نے ضرور غلطی کی ہوگی. معاشرہ سدھرا ہوا تھا. آج بات الٹ گئی ہے. ان کی مجال میرے بیٹے کو کچھ کہا، بے شک بے شک. ان کی مجال میرے بیٹے کو کچھ کہا. کسی کا کھاتا ہے جو کوئی کہہ جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ قوم بکھر کے رہ گئی، قوم برباد ہو کر کے رہ گئی. آج کوئی بھی بڑا جوان بزرگ کا احترام نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا یہ میرے چچا تھوڑی ہیں. لیکن وہ تھا، وہ زمانہ تھا جو قوم کا ہر بزرگ چچا ہوتا تھا، ہر ضعیف دادا ہوتا تھا. آج اپنے دادا کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. قوم کیا ہوا؟ بکھر گئی. قوم جو ترقی پہ جا رہی تھی رک گئی. آج کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا. ایک تو کوئی بولتا نہیں ہے، یہ سوچ کر ہم سے کیا مطلب، اور اگر بول دے تو وہ کہتا کہ آپ سے کیا مطلب. قوم ٹوٹ کر کے رہ گئی. عزیزوں، یہی چیز ہوتی ہے جو قوم کو برباد کرتی ہے. یہی چیز قوم کو برباد کرتی ہے. لیکن جب سب سمٹ کے رہیں گے تو پھر بزرگوں کا احترام بھی رہے گا. یہ تو کربلا نے بتا دیا نا کہ عباس بھی اس وقت تک کچھ نہیں بولیں گے جب تک مسلم بن اوسجہ نہ کہہ دے. کیونکہ عباس ہیں لیکن مسلم اوسجہ 90 سال کے بزرگ ہیں. اس لیے احترام یہ ہے کہ جب تک مسلم بن اوسجہ نہ کہہ دے عباس چپ رہیں گے. یہ احترام ہے بڑے ہونے کا. اور مسلم ابن اوسجہ کا احترام یہ ہے کہ امام وقت کا بھائی ہے، جب تک یہ نہ بول دے میں نہ بولوں. یہ ہے حسینی مکتب. جب تک حسین کھڑے ہیں کوئی بیٹھ نہیں سکتا. یہ ہے حسینی مکتب جہاں بڑوں کا احترام بھی ہو، چھوٹوں کا ادب بھی رکھا جائے. حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ چھوٹے اپنے بڑوں کا یہ سوچ کر احترام کریں کہ ان کی عمر زیادہ ہے تو عبادت بھی زیادہ ہوگی، تجربہ بھی زیادہ ہوگا، دین بھی زیادہ سیکھا ہوگا. اور بزرگ چھوٹوں کا اس لیے احترام کریں کہ عمر میں کم ہے تو گناہ بھی کم کیا ہوگا. بے شک بے شک. صلوات پہ محمد صلی اللہ محمد و محمد. اگر معاشرہ اس معیار کو اپنا لے تو ہر بزرگ اپنا ہوگا، ہر چھوٹا اپنا ہوگا، ہر جوان اپنا ہوگا. اور ایک ہی پہچان ہونی چاہیے کہ ہم کربلا کے مکتب کے ہیں. تو ہمارا ہر جوان علی اکبر جیسا ہو، ہر نوجوان قاسم جیسا ہو. عزیزوں، یہ مجلسیں مختصر درس ہے دین کا جو کربلا بھی سکھاتی ہیں اور دینداری بھی سکھاتی ہیں. یاد رکھیے اس مجلس کا بہت احترام کرنا ہے. ہمارا فرض ہے کہ اس مجلس کے ادب و احترام کو باقی رکھیں. اور عزیزوں، یہ مجلسیں صرف ذکر نہیں ہے بلکہ کسی کے زخم کا مرہم بھی ہے. روایتوں میں ہے نا، بزرگ علماء بھی کہتے تھے جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے
بھلے مومنین دیر سے آئیں لیکن ایک دکھیاری ماں مجلس کا وقت ہوتے ہی آ جاتی ہے. صرف آتی نہیں ہے بلکہ وہ جو ماں ہے نا وہ ایک اپنا رومال لے کے ہر رونے والے کے پاس جاتی ہے. تمہارے آنسو میرے لال کے زخم کا مرہم ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دکھیاری ماں سوکھا رومال لے کر واپس چلی جائے. ویسے تو یہ کہنے سننے کی بات نہیں. آپ کہیں گے رونے سے کیا ہوتا ہے, کیا واقعی زخم مٹ جاتے ہیں؟ زخم تو نہیں مٹتے ہیں عزیزوں, لیکن ایک سہارا بنتا ہے. آپ کسی کا بھی غم میں جا کے اسے گلے لگا لیجئے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا غم بانٹنے سے ہلکا ہو جاتا ہے. عزیزوں ایک بیمار بیٹا ہے, اب 72 کا غم ہے, کوئی گلے لگانے والا نہیں ہے, کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. آج کی یہ مجلس ہے یہ اسی بیمار بیٹے کے لیے سہارا ہے, اسی بہن کے لیے سہارا ہے. اے شہزادی ہم کل نہیں تھے, اگر ہوتے تو آپ کے بھائی پہ جان نثار کر دیتے. آنسوؤں کا نذرانہ قبول کیجئے. ہم رو کر یہی تو بتاتے ہیں ہم حسین کے ساتھ ہیں. عزیزوں یہ زمانہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں یہ قافلہ شام سے قریب ہو رہا ہے, دمشق سے قریب ہو رہا ہے. عزیزوں وہ دمشق وہ شہر جو سجایا جا رہا ہے کہ ابھی ایک قافلہ آئے گا اسیروں کا اور یہاں جشن منایا جائے گا. لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ کس کا قافلہ آ رہا ہے. شہر کو سجایا گیا, قافلہ جب وارد ہوا ایک جگہ روکا گیا. تماشائیوں کا مجمع ہے, کافی تعداد میں لوگ جمع ہیں. بیچ میں لٹا ہوا قافلہ کچھ بیبیاں ہیں جن کے سر کھلے ہوئے ہیں, بالوں سے چہرہ چھپائے ہوئے ہیں. کچھ بچیاں ہیں جن کے بال تو چھوٹے ہیں تو اپنے ہاتھ کو چہرے پہ رکھا ہوا ہے. ایک شخص ہے جو قیدی ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, اور کچھ شہداء کے سر ہیں. اور ظالموں نے یہ کیا کہ ہر بیوی کے ناکے کے پاس ایک سر لے کر کھڑے ہو گئے تاکہ لوگ سروں کو بھی دیکھیں, نیزے پہ چڑھے سروں کو بھی دیکھیں اور کھلے سر بیویوں کو بھی دیکھیں. زینب نے کہا اے شمر, ارے خدا کا واسطہ ان سروں کو آگے لے جاؤ کہ لوگ سروں کو دیکھیں ہمیں نہ دیکھیں. لیکن کسی نے نہ سنی. زینب کی گود میں بچی بیٹھی ہے سکینہ, بار بار کہتی ہے اوپی اماں پیاس لگی ہے, اوپی اماں بہت پیاس لگی ہے, اوپی اماں بہت پیاس لگی ہے. ایک مومنہ تھی, اس نے اپنے گھر سے یہ آواز سنی, دوڑی بھی گئی, کھجور اور پانی لے کر کے آئی, جا کے جناب سکینہ کے سامنے رکھ دیا. اے بچی پانی پی لو. سکینہ نے ہاتھ بڑھایا, اس مومنہ نے کہا اے بچی پانی پینے کے بعد میرے حق میں دعا کر دینا. زینب نے ہاتھ کو روک لیا. سکینہ پہلے دعا کرو پھر پانی پینا. کبھی بھی دعا بتاؤ کہ میری پہلی دعا یہ ہے جس طرح تم یتیم ہوئی ہو خدا ہمارے بچوں کو یتیم نہ کرے. سکینہ کا دل پھٹ گیا ہوگا, ایسی بھی دعا لوگ کروا سکتے ہیں. بچوں اللہ دعا کر دی. اس کے بعد کہتی ہے بی بی میری دوسری دعا یہ ہے کہ میرا مولا حسین مدینے میں, میرا مولا سلام. اب زینب کیسے صبر کرے؟ اے بی بی تو حسین کو جانتی ہے, کہاں میں حسین کو جانتی ہوں, کہا اور کسے جانتی, کہا میں سب کو جانتی ہوں. کہا حسین کون ہے, کہا میرا آقا و مولا ہے, میرا سید و سردار ہے. کہا اچھا تو حسین کے گھر میں کسی کو جانتی ہے, کہا میں سب کو جانتی ہوں. کہا زینب کو جانتی ہے. اس بی بی کے تیور بدل گئے. کہے بی بی میری شہزادی کا نام اس بھرے مسئلے میں نہ لو. یہ سننا تھا. زینب